السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذوقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 15 اور 16 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ سامعین، اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے اب کچھ احکامات ہیں۔ مسلمان جب تک مکہ میں تھے تو کفار کا غلبہ تھا، پھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حیثیت دی کہ وہ اجتماعی معاملات کو سنوارنا شروع کریں۔ چنانچہ ان صورتوں میں ایک ایک کر کے معاشرتی معاملات اور پھر سماجی مسائل ان کو زیر باعث لایا جا رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں عورت اور مرد کی عفت، عزت، عصمت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، لہذا معاشرے میں جنسی بے راہ روی جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کچھ ابتدائی احکامات اس صورت میں ہیں، اور اس کا تفصیل جو ہے پھر سورۃ نور میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلامی جو نظام ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے، ایک بیلنسڈ نظام جس میں معاشرے کے ہر ایک فرد کو اس کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے فرائض کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ کسی فرد یعنی مرد یا عورت جو ہے اس کو شتر بے مہار آزادی نہیں ہے، ہر معاملے میں مناسبت تک اور جائز حد تک حدود و قیود لگائی جاتی ہیں۔ پچھلی آیت میں عورت کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ازدواجی حقوق، حق مہر اور وراثت، ان کے حقوق اور ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم تھا، اور عزت و عفت کی بھی اب یہاں جو ہے عزت و عفت کی پابندی کا حکم، تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد خیال نہ کرے۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا، فاحشہ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا، تم اس پر گواہ بنا لو، علیہن، اس پر، اربعۃ منکم، ان میں سے چار، یعنی چار گواہ جو ہے وہ تم ان پر بنا لو۔ فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ موت ان کو آ لے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ اختیار جو ہے وہ نکال دے۔ کیونکہ زنا بہت ایک سخت اس کی سزا ہے، اس لیے اس پر گواہی بھی بڑی سخت ہے کہ چار لوگ، بدکاری کے متعلق جو ہے ابتدائی یہ حکم تھا کہ اس پہ چار لوگ جب تک گواہ نہ ہوں تو وہ اس کو سچ نہ مانا جائے۔ تو پھر بعد میں یعنی اس کے لیے پھر یہ سزا مقرر کی کہ اس کو قید کر دیا جائے گھر میں، ایسے عورت کو، اور مرد کو سزا دی جائے۔ یہ ابتدائی احکامات تھے۔
اور پھر آگے فرمایا واللذان یأتیانہا، واللذان دونوں میں سے، یأتیانہما منکم فآذوہما، جو بھی برائی کا ارتکاب کرے ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، ان دونوں کو تکلیف کرو، یعنی بدکار مرد ہو یا عورت ہو، اس کو مارو پیٹو، اس کی تذلیل کرو، فَإِن تَابَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو انہیں چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ابتدائی احکامات ہے، اور جب زنا کے یعنی زنا اور بدکاری کے بارے میں مکمل احکامات شرعی جو ہے وہ نازل ہوئے، تو پھر ان احکامات کو منسوخ پایا گیا۔ پھر یعنی سورۃ نور میں ہے کہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں سنسار کر دو۔ یہاں واللذان سے اغلام یا لواطت مراد لی جاتی ہے کہ اس کے مرتکب بھی جو لوگ ہیں ان کو، ان کے بارے میں ہے کہ یعنی انہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں، زانی مرد اور عورت، یہ پھر آگے شریعت نے اس کا واضح جو ہے فیصلہ فرما دیا، تو انہیں اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں، اللہ نے فرمایا ان پر رحم نہیں آنا چاہیے تم کو۔ اور اسی طرح اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کہتے ہیں یہ پتھر مار مار کر ان کو مار دینا، یعنی کھلے میدان میں ان کو چھوڑ دیا جائے، لوگ ارد گرد سے ان پر پتھر برسائیں حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ کہ دیکھیں زنا کی سزا کتنی سخت ہے، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، لیکن اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی پر الزام لگا کر کسی کو اس طرح کسی دشمنی کی بنا پہ ایسا کر دینا، یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے، اس کی علیحدہ سزا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر سزا الزام لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائی سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی اسلام میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے زنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے، سب کی عزت عفت عصمت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ شیطان کے اس عمر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں اگر کہیں ایسا انسان ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت ہر لحظہ۔ اللہ تعالیٰ بھرم رکھنے والے ہیں، پردہ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔